بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سب اسکول سے عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میں ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ یہ اسکول میرے لیے نیا تھا۔ پرانے اسکول کو الوداع کہہ کر یہ اسکول جوائن کیا تھا۔ مجھے پہلے دن پورا اسکول خاموش سا لگا۔ میں نے کسی کو محسوس نہ کرایا اور پڑھاتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اسی اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں ہے ہی عجیب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو عجیب اور پراسرار کیوں لگ رہا تھا، اس کی کیا وجہ تھی۔ اس نے بھی مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک تمام خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس، ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ جس طرح سے آج کل اسکول میں ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس اسکول میں بھی تصویریں لگی ہوئی تھیں جس پر ان سب کی تصویریں موجود تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف گورنر جنرل یا رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اسکول کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور بچوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ یہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور ان کی طرح آپ بھی اپنے سے چھوٹوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر گزریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے سلسلے میں آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آج آپ کے اسکول میں رک جاتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ ویسے شام ہو رہی تھی اور رات ہونے والی تھی تو سب اس کے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ موسم سردیوں کا تھا، سخت جاڑا تھا، اور پھر آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ۔ جاڑے کا موسم تھا، ہم سب اپنے گھروں کو جانے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ہمارے ہاں رات کو 10 بجے بجلی جایا کرتی تھی اور رات کو 12 بجے واپس آتی تھی۔ سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو اس کو ہیٹر لگا دیں اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ 12 بجے تو ہم سب اس کے ساتھ تھے۔ ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے کھانا کھلا کر، بستر وغیرہ لگا کر، ہیٹر آن کر کے اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ آئے۔ وہ اس کے لیے ایک الگ اور اجنبی جگہ تھی جو کہ ہمارے علاقے سے کافی دور تھا اس کا اسکول۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگ واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا تو ہم اس کو کہہ گئے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دینا۔ ہم نے اس کا نمبر لے لیا، اپنا نمبر اس کو دے دیا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہو گئے۔ صبح صبح جب اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا کہ اس کی رات بہت بری گزری ہے۔ جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا کیونکہ فجر کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور نماز پھر رہ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا کیونکہ میں تھکا ہوا بھی تھا اور مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ مگر جیسے ہی میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کے باہر والا گیٹ بجنے لگ گیا۔ گیٹ جب بجنے لگ گیا تو میں نے سوچا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں یہی خیال گیا کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیز یہاں پہ رہ گئی ہو جو کہ آپ لینا چاہ رہے ہوں، اس لیے واپس آئے ہوں۔
یہی سوچتے سوچتے میں گیٹ کی طرف گیا۔ جب گیٹ کھولا تو دیکھا کہ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا، بالکل خاموشی تھی، اندھیرا تھا اور بہت شدید سردی تھی۔ میں یہ سوچتے سوچتے انہی قدموں پہ واپس آ گیا۔ ایسا میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا، 2 دفعہ میں گیا، 2 دفعہ میں واپس آیا۔ لیکن خیر، دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر گیٹ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے کسی کمرے کا دروازہ بجا، بلکہ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا اور میں اتنا خوفزدہ تھا کہ میں دھنگ رہ گیا۔ میرا ایک سانس اندر ایک سانس باہر، میں کہوں میں بالکل ابھی کے ابھی واپس آیا ہوں۔ گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا، اسکول بالکل خالی تھا، باہر کی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ ابھی میں اندر داخل ہوا ہوں، میں نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ کمرے کا دروازہ بالکل ابھی ابھی بند کیا ہے اور بستر کے اوپر بیٹھا ہی ہوں کہ ساتھ ہی میرے کمرے کا دروازہ بجنے لگ گیا، یہاں تک کہ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے بدن پر باقاعدہ پسینہ اور لرزہ محسوس ہوا، میرا جسم باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سانس بھی لوں گا تو باہر کو آواز جائے گی۔ میں بالکل بے حس و حرکت سانس روکے کھڑا تھا کہ اگر میں نے سانس بھی لی تو میری آواز باہر کو جائے گی۔ باہر اتنی خاموشی تھی کہ پتے بھی درخت سے جھڑ رہے تھے تو ان کے نیچے گرنے کی چڑخ پٹخ آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور وہ آوازیں میرے خوف کو اور زیادہ ابھار رہی تھیں اور زیادہ بڑھا رہی تھیں۔ ساتھ ہی باہر گیلری کی لائٹس جلنے بجھنے لگ گئیں۔ میں نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، اپنی نگاہیں کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر کمرے میں گھمائیں کہ شاید کوئی چیز، کوئی ڈنڈا، کوئی چھری ہو جس سے میں مدد لے سکوں اور اس کے بعد پھر میں ہمت کر سکوں، جا کے دیکھوں، دروازہ کھولوں کون ہے۔ مگر میری نگاہیں بار بار مایوس پلٹ آتیں کیونکہ کمرے میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ میں بار بار سوچ رہا تھا کہ اسکول میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، پھر یہ دروازے پہ کون ہے؟ تھکن کے مارے میرا برا حال تھا، سردی بھی لگی ہوئی تھی اور سونا بھی چاہتا تھا۔ ایک نئی مصیبت بھی میرے گلے پڑ گئی تھی اور میں سوچ رہا تھا اب میں کیا کروں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور بالکل بے قابو ہو گئی تھی۔ مجھے باقاعدہ اپنے دل کی دھڑکن دھک دھک محسوس ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے میں نے ہمت کر کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی میں دروازے سے بہت دور تھا، میں دیکھتا ہوں کہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا جا رہا ہے۔ میری تو روح کانپ اٹھی یہ دیکھ کر کہ گیلری میں جتنی بھی تصویریں لگی تھی، کرنل، جنرل، انوینٹر، ڈسکور، جن میں کچھ تو حیات لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے ایک پسینہ آئے، ایک جائے مجھے سمجھ نہ آئے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے مارے گھبراہٹ کے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن میرے لاک کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے، میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ لیکن جب میں ہوش میں آیا تو پھر ان میں سے مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی، اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھوں اور اٹھ کے اندر ہی چلا جاؤں۔ کتنی دیر میں وہاں پہ بے سدھ لیٹا رہا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل بہت تلاش کیا، کسی طرح مجھے موبائل ملے، میں اپنے کسی عزیز سے رابطہ کروں اور یہاں سے نکلنے کی کروں۔ مجھے شدید پیاس لگی ہوئی تھی، میرے گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے، حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اٹھا تو جانے کیا۔ میں خود کو گھسیٹ کے کسی نہ کسی طرح سے واپس کمرے تک لے آیا اور کونے میں دبک کے بیٹھ گیا۔ جب صبح صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو میرا موبائل صحن میں گرا ہوا ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ میں نے پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی، اتنی شدید سردی کے باوجود
اتنی شدید پیاس کے باوجود میں نے پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی، کیونکہ وہاں سے ہلنے کی مجھ میں طاقت تھی اور نہ ہی مجھ میں سکت تھی۔ اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اس اسکول سے نکلوں۔ اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہیں رہنے دیا گیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانیاں آپ کو بھی بے حد پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں پھر مزید ایک سچی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔